الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ سے وعدہ پکا کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ تو کرتے ہیں اس کے بعد توڑ ڈالتے ہیں؟ کیا وہ مشرق کے لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں، روس کے لوگ ہیں، چائنا کے لوگ ہیں، کس زمانے کس علاقے کے لوگ ہیں؟ نہیں بھائی، یہ جو حکم ہے یہ بنی آدم کل کی کل بنی آدم کو ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو یہ حکم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اے آدم کی اولاد، تم میں وہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ رہے ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑنا تو عام انسان بھی برداشت نہیں کرتا۔ کسی وعدے کی پامالی کرنا تو عام انسان برداشت نہیں کرتا، اور یہاں پر تو اللہ سے وعدہ توڑا جا رہا ہے۔ بھائی وہ وعدہ کون سا ہے جو اس وقت مشرق مغرب تمام انسان اس وعدے کو توڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا خواہ وہ کافر ہوں، سارے کے سارے اس وعدے کو توڑ کر بیٹھے ہیں۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیجے گا، جس طرح کے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوشت سے تمام روحوں کو باہر نکالا، تمام ذریت آدم کو باہر نکالا، اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اے بتاؤ مجھے کہ تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں تو وہاں پر کس کے احکامات کو تسلیم کرو گے؟ تو ان سب نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ ہم تجھے ہی تسلیم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا اللہ ہے، ہم تجھے مانتے ہیں، اور دنیا میں جا کر ہم جو احکامات تیری طرف سے آئیں گے انہی احکام کے مطابق، انہی قوانین کے مطابق، انہی ضوابط کے مطابق ہم دنیا کو ڈالیں گے، اپنے اوپر ہم انہی ضوابط کو نافذ کریں گے، اور ہم تیرے دشمنوں کے پاس بھی نہ بھٹکیں گے، خواہ ہمیں دنیا ہی ساری کی ساری چھوڑنی پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تمہاری حالت یہ بنی پئی ہوا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کیا اب اس کے ساتھ تم نے جو پکا وعدہ کیا اب اس وعدے کو توڑ رہے ہو؟ یعنی کہ جو اس نے تمہیں کہا تھا کہ دنیا کے اندر جا کر میری وحدانیت کے اوپر، احکامات کے اوپر، میری وحدانیت و توحید کے اوپر تم نے حکومتیں نافذ کرنی ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کے اندر تو کہیں بھی اسلام کی حکومت نہیں ہے، ہر طرف الہاد کی حکومت ہے، ہر طرف شرک کی حکومت ہے، کہیں پر اللہ کے قرآن کے مطابق تو روئے زمین پر کہیں پر بھی حکومت نہیں ہے۔ جہاں پر اگر کہیں ہے تو وہ جزوی طور پر تھوڑی بہت جھلک ہے، لیکن اس جھلک کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ والی بات ہوگی، کچھ کو مال لیا کچھ کو پس پشت پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اگلے جز میں اس بات کو بھی دہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم تو جس بات کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا، یعنی کہ جن قوانین کو اپنانے کا، جن ضوابط کو اپنانے کا، جن احکامات کو اپنانے کا، معاشرے کو، گھریلو معاملات کو، معاشرے کو، حکومتی معاملات کو، سماجی ہر قسم کے معاملات میں اپنانے کا جو اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا، تم تو اس کو کاٹ رہے ہو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اس کے تو ملانے کا حکم تھا کہ اس کو ملائے رکھنا تم لوگوں نے۔ اب کاٹ کیسے رہے ہیں؟ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میں کون سا کاٹ رہا ہوں؟ بھائی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ صاحب نے تو قرآن و سنت کی تعلیمات کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، خالص اسلام کی قرآن و سنت کی تعلیمات۔ تم کہتے ہو جتنی دیر تک ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں جائیں گے، اور وہ بھی ٹیکنالوجی صرف صفحات کی مقدار تک، عمریں گزر گئیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئیں، تو کوئی بندہ بھی ادھر ٹیکنالوجی نہ سیکھ سکا۔ کون سی ٹیکنالوجی لیے پھرتے ہو؟ تو سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑا، ٹیکنالوجی سیکھنے گئے تو وہ بھی ہاتھ نہ آئی، اور دوسری طرف انہوں نے اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بھی بھول گئے کہ وہ کیا ہے، قرآن کسی کو پڑھنا تک نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے یہ کاٹا، تم کاٹتے ہو۔ اب ایک بات یہ ہے کہ کاٹنے میں یہ کہ ایک چیز کو چھوڑ دینا ہے اور ایک چیز کو کاٹ دینا ہوتا ہے۔ بھئی چھوڑا کس چیز کو جا رہا ہے اور کاٹا کس چیز کو جا رہا ہے؟ جس کے اوپر ان لوگوں کا دل آتا ہے نا، اس چیز کو رکھ لیتے ہیں، اور جس سے دل اٹھ جاتا ہے اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا، ان لوگوں نے سود کو کاٹ دیا، ان لوگوں نے سود کو رکھ لیا، اور جو اسلامی تجارت سے اس کو پس پشت پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حیا کے اوپر بارہا درس دیا، انہوں نے بغیرتی، بے حیائی، فلمیں، گانے، ڈرامہ بازیاں، ہر قسم کا لنگ فلنگ کام دنیا میں عام کر دیا، اس کو کاٹ دیا۔ اور یہ حکم جو ہے یہ بنی آدم سے ہے، مت کوئی سمجھے کہ کسی ایک خاص طبقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت تو بڑے وعدے کیے تھے تم لوگوں نے میرے ساتھ کہ ہم دنیا میں ہمیں بھیج، ہم تو تیرے احکامات کو نافذ کریں گے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم نے دنیا میں ہر جگہ پر شیطان کی حکومت بنا کر رکھی ہے، اور اگر کہیں پر کوئی اس کے اوپر آواز اٹھاتا ہے تو اس کو تم تہتے کر ڈالتے ہو۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس چیز کو ختم کر رہے ہو، اس چیز کو کاٹ رہے ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو حکم دیا تھا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا، ان لوگوں نے سود کو کاٹ دیا، اور جو دیگر احکام تھے جو اس کے علاوہ جو ان کے فائدے کی بات تھی اس کو رکھ لیا، باقی کاٹ دیا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ عورتیں جو ہے وہ باپردہ رہیں، گھروں میں رہیں، ان کے خاص خیال رکھا جائے، ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے۔ تو اب سب نے ان کو فیکٹریوں، کمپنیوں، پولیس، پتہ نہیں کہاں کہاں ان کو لا کر کھڑا کر دیا اور اس کو ترقی کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ اس پردے کو کاٹ دیا، اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ترقی ہے، یہ جو لوگ پردہ کرتے ہیں یہ تو ترقی کے خلاف ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب کو حرام کر دیا، انہوں نے شراب کو عام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا، سور خنزیر کو حرام کیا، انہوں نے سور خنزیر کی چربی کو اشیاء کے اندر عام استعمال کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ نے تمہیں تو حکم دیا تھا ملانے کا، رشتہ داریوں کی بات کرے تو رشتہ داریوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پیسہ جس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اس کی طرف سارے اس کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف جھک رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی ایک آیت کے اندر ہر چیز کا لب لباب بند کر دیا ہے۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ تم اس چیز کو کاٹ رہے ہو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا، یعنی کہ تم نے کیا کاٹا؟ تم نے اس کی حکومت کو کاٹ دیا، تم لوگوں نے خلافت اسلامیہ کو کاٹ دیا، تم لوگوں نے نبی کی حکومت کو کاٹ دیا، تم لوگوں نے قرآن کے مطابق حکومت کو کاٹ دیا، تم لوگوں نے جو اللہ اس کے رسول پیغامات ہم تک پہنچائے ان سب کو تم لوگوں نے کاٹ ڈالا ہے۔ اس وقت روئے زمین کے اوپر شیطان کی حکومت ہے، جہاں پر بھی جائیں وہاں پر شیطان کی حکومت ہے، ہر طرف شیطانیت ہے، شیطانیت ہر طرف، جہاں پر بھی جائیں شیطان ہے، اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے برخلاف احکامات نافذ کر دیے گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کو بالکل پس پشت پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر نتیجہ بھی دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تم لوگ زمین میں فساد پھیلا رہے ہو۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ یہ جو تم نے حکومتیں یورپ کی، روس کی، پتہ نہیں کس کس علاقوں کی حکومتیں نافذ کر ڈالی ہیں، ان علاقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جس بندے نے بھی قرآن کے علاوہ حکومت بنائی وہ یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد کر رہا ہے، کیونکہ زمین اللہ کی ہے، احکامات اس کے اوپر اللہ کے چلنے ہیں، تو لہٰذا زمین میں فساد برپا ہوا ہے۔ اس وقت زمین کے اندر ہر وہ بندہ جس نے قرآن سے دوری اختیار کیا وہ زمین میں فساد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری ترقی نہیں ہے، تمہاری ٹیکنالوجی نہیں ہے، کیونکہ حکومت خواہ یورپ کی ہو، حکومت خواہ مشرق کی ہو، مغرب کی ہو، چائنا کی ہو، روس کی ہو، پاکستان کی ہو، افغانستان کی ہو، انڈیا کی ہو، کسی بھی علاقے کی حکومت ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے، قرآن کے مخالف ہے، قرآن کے مطابق نہیں ہے، تو وہ حکومت تم نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو نہیں لیں گے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ کیا تو اس کے ساتھ کہ ہم ایسی حکومتیں نہیں لیں گے۔ اب تم لوگ بچے تمہارے حفظ کرتے ہیں، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو، ماشاءاللہ جناب والا ختم دلاتے ہو، میلاد مناتے ہو، لیکن تم تو پھر اس کے عہد کے منکر بنے بیٹھے ہو، اسے تم نے جو وعدے کیے اس وعدے کو توڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ ڈالا تم نے تو دنیا کی حکومتیں بنائی گئی جو حکومتیں شیطان کی طرف سے، ان کو تم نے اپنے آپ سامنے اپنے رکھ لیا، اس کو تم نے اس کی تابعداری شروع کر لی اور کہتے ہو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جہاد کو تم نے اسلام سے ختم کر دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کو تو تم لوگوں نے توڑ ڈالا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم لوگ زمین میں فساد پھیلا رہے ہو۔ اس وقت روئے زمین فساد سے بھر چکی ہے، اور اس بری ہوئی کو کوئی 1 صدی نہیں ہوئی، کوئی 2 صدیاں نہیں ہوئی، کوئی 3 صدیاں نہیں ہوئی، یہ 4 صدی 5 صدی کے لگ بھگ ہو رہا ہے کہ زمین فسادات سے بری ہوئی ہے، اور دن بدن فسادات عروج پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نے جڑے سارے دے سارے خسارے وچ جاون گے، آندے نے اسی ترقی کر رہے ہیں، اسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الخاسرون، یہ سب کے سب خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں، دنیا میں بھی خسارے میں ہے، آخرت میں بھی خسارے میں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ توڑا، اس سے وعدہ توڑا جس نے انہیں پیدا کیا، انہوں نے اس کے احکامات کو پس پشت ڈالا جس نے انہیں پیدا کیا، جو انہیں روزیاں دیتا ہے، جو انہیں مال و متاع دیتا ہے، جو انہیں سانس دیتا ہے، جو انہیں آکسیجن کھانے کو دیتا ہے، جو انہیں ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز مہیا کرتا ہے، ان لوگوں نے تو اس کا بھی خیال نہ رکھا۔ اس قدر بدبخت مخلوق ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، سنو یہ لوگ خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، گاٹھے میں ہوں گے، یہ بزدل ہوں گے، یہ کبھی بھی ترقی نہ کر سکیں گے، یہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور اس وقت دنیا ضلالت کا گھر بن چکی ہے۔ اس وقت خواہ وہ معاشرہ یورپ کا ہو، معاشرہ مشرق کا ہو، معاشرہ مغرب کا ہو،